بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا میں ایسے چند بادشاہ گزرے ہیں جن کے پاس مشرق سے مغرب تک کی بادشاہت تھی، بے پناہ طاقت تھی، لیکن اس طاقت نے انہیں مغرور کر دیا اور وہ تکبر میں مبتلا ہوئے، خدا کی نافرمانی کرنے لگے۔ آج ایسے ہی ظالم جابر اور متکبر بادشاہ نمرود کے بارے میں آپ کو بتائیں گے، جو اتنی طاقت رکھنے کے باوجود بدبخت ٹھہرایا، جس نے خدا کی طاقت اور عظمت کو چیلنج کیا اور خدائی کا دعویٰ کر کے خدا کے جلال کو للکارا۔ اس کی عظیم و شان سلطنت سے لے کر اس کی بربادی تک ساری داستان آپ کو سنائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے مچھر جیسی کمزور مخلوق کے مثال یوں بیان فرمائی۔ اس کے علاوہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نمرود کو ہدایت اور نصیحت کرنا، اور نمرود کا برعکس ان کی قیامت کی کہانی بھی آپ کو سنائیں گے۔ کل اور بھروسے کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک دیکھیں۔ نمرود کا قصہ بائبل میں بھی درج ہے۔ اس کا تعلق بابل شہر سے تھا۔ علماء فرماتے ہیں نمرود 400 سال تک مسلسل بادشاہ رہا۔ مجید فرماتے ہیں مشرق اور مغرب کی بادشاہت رکھنے والے 4 ہی بادشاہ گزرے، ان میں سے 2 مومن 2 کافر، حضرت سلیمان بن داؤد اور ذوالقرنین، اور کافروں میں نمرود اور بخت نصر تھے۔ مفسرین کا بیان ہے کہ سب سے پہلے بادشاہت کا تاج نمرود نے پہنا، اس سے پہلے کسی بادشاہ نے تاج نہیں پہنا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نسب نامہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد طرحہ آزار اور والدہ کا نام شانی تھا۔ آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے انبیاء علیہ السلام میں سے ایک عظیم نبی تھے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے خلیل اللہ اپنے دوست کا لقب عطا فرمایا۔ فرمانے عالی ہے ترجمہ، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اپنا دوست بنا لیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا حال مبارک۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم ابراہیم علیہ السلام کے حال کو دیکھنا چاہتے ہو تو اپنے ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لو۔ رات کو خواب میں میرے پاس 2 فرشتے آئے اور مجھے ایسے لمبے شخص کے پاس سے لے کر گزارا کہ میں ان کا قد لمبا ہونے کی وجہ سے سر نہ دیکھ سکا، اور فرشتوں نے بتایا کہ یہ ابراہیم علیہ السلام ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت۔ ابراہیم علیہ السلام بابل شہر میں پیدا ہوئے۔ اس وقت بابل کا بادشاہ نمرود تھا، جو بڑا سرکش، جابر اور متکبر حکمران تھا۔ آپ علیہ السلام کی ولادت سے پہلے ہی نجومیوں نے نمرود بادشاہ کو بتا دیا تھا کہ عنقریب ایک ایسا لڑکا پیدا ہوگا جو آپ کی حکومت کو ختم کر دے گا، کیونکہ لیے ہر پیدا ہونے والے بچوں کو قتل کرنے کا حکم جاری کر دیا۔ دوران اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ آپ علیہ السلام کی والدہ نے بادشاہ کے ڈر سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک غار میں چھوڑ دیا، جہاں آپ علیہ السلام کی والدہ آپ علیہ السلام کو دودھ پلاتی اور دیکھ بھال کرتی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کے لوگ بہت ہوشیار اور ماہر تھے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کو چھوڑ کر ستاروں کی پوجا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنے رب کو پہچاننا۔ اللہ تعالیٰ کا ہر نبی فطری طور پر معصوم اور شرک سے پاک ہوا کرتا ہے، اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی شرک سے پاک اور بظاہر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے بچپن ہی سے آپ علیہ السلام کو ہدایت سے نوازا تھا۔ اللہ عز و جل نے آسمان اور زمین کی چیزوں میں ابراہیم علیہ السلام کے لیے اپنی توحید کے دلائل کھول دیے، اور آسمان و زمین کی تخلیق اور ان میں جو موجود عجائب و غیب کا مشاہدہ کروایا۔ ان پر یہ بات واضح کر دی کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اس لیے آپ علیہ السلام نے بچپن میں ہی ستارے، چاند اور سورج کا مشاہدہ کر کے اپنے حقیقی رب کو پہچان کر اس کی عبادت کرنے کا اعلان کیا، اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ لوگ جس کی بھی پوجا کیا کرتے تھے ان سب سے نفرت کا اظہار کیا۔ فرمانے عالی ہے ترجمہ، یقیناً ہم نے اس
نبوت ملنے سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو سمجھ بوجھ عطا فرمائی تھی اور ہم انہیں خوب جانتے ہیں۔ اسی طرح ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو آسمانوں اور زمین کی عظیم و سلطنت دکھائی دی تاکہ وہ ابراہیم علیہ السلام کامل یقین کرنے والوں میں سے ہو جائیں۔ جب رات کی تاریکی ان پر چھا گئی تو انہوں نے ایک ستارہ دیکھا تو کہا کہ یہ میرا رب ہے، مگر جب وہ غروب ہو گیا تو کہا کہ میں غروب ہو جانے والے کو پسند نہیں کرتا۔ پھر جب انہوں نے چاند کو چمکتے ہوئے دیکھا تو فرمایا کہ یہ میرا رب ہے، لیکن جب وہ بھی غروب ہو گیا تو فرمایا اگر یہ میرا رب نہیں، اگر میرے رب نے میری رہنمائی نہ کی تو میں گمراہ لوگوں میں سے ہو جاؤں گا۔ پھر جب سورج کو چمکتے ہوئے دیکھا تو فرمایا یہ میرا رب ہے، بہت بڑا ہے۔ وہ بھی غروب ہو گیا تو فرمایا اے میری قوم، میں ان معبودوں سے بری ہوں جنہیں تم اللہ کے شریک بناتے ہو۔ بے شک میں نے یکسو ہو کر اپنی اس ذات کی طرف کر لیا ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، اور میں ہرگز شرک کرنے والوں میں سے نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ کے قدرت کا مشاہدہ۔ حضرت علیہ السلام کو اس بات پر یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ ہی مردے کو زندہ کرتا ہے، لیکن آنکھوں کا مشاہدہ کے صحبت کے لیے انہوں نے مردے زندہ ہونے کے مشاہدہ کے لیے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی، جسے قبول فرماتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے انہیں مردے کے زندہ ہونے کا مشاہدہ کروایا۔ فرمانے عالی ہے ترجمہ۔ اس وقت کو یاد کیجئے جب ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے میرے رب، مجھے دکھائیں آپ کیسے مردہ کو زندہ کریں گے۔ اللہ نے فرمایا کیا اس پر تیرا ایمان نہیں؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیوں نہیں، لیکن اپنے دل کا اطمینان چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا 4 پرندے لے کر انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر ڈال، پھر ان ٹکڑوں کو 4 مختلف پہاڑوں پر ایک ایک کر کے رکھ دے، پھر انہیں بلا، وہ تمہارے پاس اڑتے چلے آئیں گے۔ خوب جان لو کہ اللہ زبردست طاقت رکھنے والا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا اے میرے رب، مجھے دکھائے آپ کیسے مردہ کو زندہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو اس کا مشاہدہ فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اپنے والد کو دعوت توحید۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے حقیقی رب کی پہچان کرنے کے بعد جب اپنے والد کو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر بتوں کی پوجا کرتے ہوئے دیکھا تو سب سے پہلے انہیں دعوت توحید دی اور اپنے والد کو بڑے پیار و محبت سے حق بات سمجھانے کی کوشش کی۔ فرمانے عالی ہے ترجمہ۔ اور وہ وقت بھی یاد کیجئے جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر سے کہا کیا تم بتوں کو معبود بناتے ہو؟ بلا شبہ میں تمہیں اور تمہاری قوم کو کھلی گمراہی میں دیکھ رہا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا اے ابا جان، آپ ان چیزوں کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں اور نہ ہی آپ کے کسی کام آ سکتے ہیں؟ اے ابا جان، میرے پاس وہ علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا، اس لیے آپ میری پیروی کریں، میں سیدھی راہ کی طرف آپ کی رہنمائی کروں گا۔ اے ابا جان، آپ شیطان کی عبادت نہ کیجیے، بے شک شیطان اللہ کا بڑا ہی نافرمان ہے۔ اے ابا جان، مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں آپ پر عذاب عالی نہ آ جائے کہ آپ شیطان کے ساتھی بن جائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وعظ و نصیحت پر والد کا رویہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے مشرک باپ کو سمجھانے کے لیے بڑے پیارے انداز میں تبلیغ کی، لیکن بجائے آپ علیہ السلام کی نصیحت قبول کرنے کے اس نے نہایت سختی کے ساتھ آپ علیہ السلام کی دعوت توحید کو رد کر دیا اور ساتھ ساتھ آپ علیہ السلام کو گارنا کرنے کی دھمکی بھی دی۔ فرمانے عالی ہے ترجمہ۔ اس آزار نے جواب دیا اے ابراہیم، کیا تو میرے معبودوں سے گانی کر رہا ہے؟
سن لے، اگر تو باز نہ آیا تو میں تمہیں پتھر مار مار کر مار دوں گا۔ بہتری اسی میں ہے کہ تو اس مدت تک مجھ سے دور چلا جا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد نے دعوت و تبلیغ کو قبول کرنے کے بجائے آپ علیہ السلام کے ساتھ بڑا سخت رویہ اختیار کیا اور چلے جانے کی زندگی گزارنے کو کہا۔ آپ علیہ السلام نے باپ کے سخت رویے پر بھی صبر و تحمل اور ادب کا مظاہرہ کرتے ہوئے انہیں بڑا اچھا جواب دیا۔ فرمان عالی ہے ترجمہ۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اے ابا جان، آپ پر سلام ہو، میں اپنے رب سے آپ کے لیے بخشش کی دعا مانگتا رہوں گا، بے شک وہ مجھ پر بڑا مہربان ہے۔ میں آپ کو اور ان تمام چیزوں کو چھوڑ رہا ہوں جنہیں آپ اللہ کے سوا پکارتے ہیں، اور میں تو اپنے پروردگار ہی کو پکارتا ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ میں اپنے رب سے دعا مانگ کر محروم نہ رہوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کے متعلق اپنے والد کے لیے اس وقت تک دعائیں استغفار کرتے رہے جب تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو مشرکین کے لیے دعائیں استغفار کرنے سے منع نہیں کیا۔ فرمان عالی ہے ترجمہ۔ اے میرے رب، میرے باپ کو بخش دیجئے، یقیناً وہ گمراہوں میں سے ہیں، اور اس دن مجھے رسوا نہ کرنا جس دن لوگ دوبارہ قبروں سے اٹھائے جائیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، مجھے، میرے والدین اور تمام مومنوں کو حساب قائم ہونے والے قیامت کے دن معاف فرما دینا۔ ابراہیم علیہ السلام کو اپنے باپ کے لیے دعائے مغفرت مانگنا تو صرف اس وعدے کی وجہ سے تھا جو انہوں نے اسے اپنے باپ سے کر لیا تھا۔ پھر جب ابراہیم علیہ السلام پر یہ بات واضح ہو گئی کہ وہ اس کا باپ اللہ کا دشمن ہے تو وہ اس سے لا تعلق ہو گئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابراہیم علیہ السلام قیامت کے دن اپنے والد ازر سے اس حالت میں ملیں گے کہ اس کے چہرے پر گرد و غبار اور سیاہی ہوگی۔ ابراہیم علیہ السلام فرمائیں گے، کیا میں نے آپ کو نافرمانی سے منع نہیں کیا تھا؟ وہ کہے گا کہ آج میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ تب ابراہیم علیہ السلام درخواست کریں گے، اے اللہ، آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ قیامت کے دن میں تمہیں رسوا نہیں کروں گا۔ اس سے بڑھ کر اور کیا رسوائی ہو سکتی ہے کہ میرے باپ میرے سامنے تیری رحمت سے دور ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، میں نے کافر پر جنت حرام کر دی ہے۔ پھر اللہ فرمائیں گے، ابراہیم تمہارے قدموں میں کیا ہے؟ آپ علیہ السلام قدموں کی طرف دیکھیں گے تو نجست سے نظر آئے گا جسے ٹانگوں سے پکڑ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی طرف سے ملنے کے بعد اپنے پوری قوم کو اللہ کی توحید کی دعوت پیش کی، مگر قوم بتوں کی عبادت پر جمی ہوئی تھی۔ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کو انکار کرتے ہوئے آپ علیہ السلام سے جھگڑنا شروع کر دیا اور آپ علیہ السلام کو اپنے معبودوں سے خوب ڈرایا دھمکایا، مگر آپ علیہ السلام نے اس وقت بھی بڑا صبر و تحمل اور استقامت کا مظاہرہ کیا۔ فرمان عالی ہے ترجمہ۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے ان سے جھگڑا کرنا شروع کر دیا تو انہوں نے فرمایا، کیا تم اللہ کے بارے میں مجھ سے جھگڑا کرتے ہو، حالانکہ اس نے مجھے سیدھی راہ دکھائی ہے، اور میں ان معبودوں سے ہرگز نہیں ڈرتا جنہیں تم اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہو۔ ہاں، اگر میرے پروردگار ہی کی کوئی مشاہد ہو تو وہ ضرور ہو سکتی ہے۔ میرے پروردگار ہر چیز کو اپنے علم میں گھیرے ہوئے ہے۔ کیا تم پھر بھی نصیحت حاصل نہیں کرتے ہو؟ اور میں تمہارے ٹھہرے ہوئے شریکوں سے کیسے ڈروں، جبکہ تم اللہ کے ساتھ ان چیزوں کو شریک ٹھہراتے ہو؟ نہیں ڈرتا جن کے لیے اس اللہ نے تم پر کوئی دلائل نازل نہیں کی ہے۔ پھر اگر تم چاہتے ہو تو بتاؤ، کیا دونوں میں سے کون سی جماعت امان کی زیادہ حقدار ہے؟
اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بھی سنائیں جب انہوں نے اپنے باپ اور اپنے قوم سے پوچھا تم لوگ کس کی عبادت کرتے ہو؟ انہوں نے جوابات دیے کہ ہم بتوں کی عبادت کرتے ہیں اور ہم ہمیشہ انہی کی عبادت کرتے رہیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا جب تم انہیں پکارتے ہو تو کیا وہ تمہارے بات سنتے ہیں یا وہ تمہیں نفع یا نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ یہ ہم کچھ نہیں جانتے، ہم نے تو اپنے باپ دادا کو اسی طرح کرتے پایا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کبھی تم نے ان میں غور و فکر بھی کی ہے جن کی تم عبادت کرتے ہو؟ تم اور تمہارے پہلے باپ دادا، بلا شبہ یہ سب میرے دشمن ہیں جو تمہیں جہنم میں لے جائیں گے، سوائے اللہ رب کے جس نے مجھے پیدا کیا ہے اور وہی میری رہنمائی کرتا ہے اور وہی مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے، اور جب میں بیمار پڑتا ہوں تو وہی مجھے شفا عطا فرماتا ہے، اور وہی مجھے موت دے گا پھر دوبارہ زندہ کرے گا، اور وہی ہے جس سے میں امید رکھتا ہوں کہ وہ قیامت کے دن میرے خطائیں معاف فرما دے گا۔ جب انہیں ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ اور اپنے قوم سے پوچھا یہ مورتیاں کیا ہے جن پر تم عبادت کے لیے جمع رہتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا ہم نے اپنے باپ دادا کو عبادت کرتے ہوئے پایا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا پھر تو تم اور تمہارے باپ دادا کھلے گمراہ ہیں۔ وہ کہنے لگے اے ابراہیم علیہ السلام کیا آپ ہمارے پاس سچ مچ حق لائے ہوئے یا یوں ہی مذاق کر رہے ہیں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا در حقیقت تمہارے رب تو وہ ہے جو آسمانوں اور زمین کا مالک ہے، جس نے انہیں پیدا کیا ہے، اور میں اس بات کی تمہارے سامنے گواہی دیتا اللہ کی قسم کھاتا ہوں بعد میں تمہارے بتوں کے خلاف ضرور کروں گا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت و توحید کو قوم نے ماننے سے انکار کر دیا تو آپ علیہ السلام قوم کو توحید کا سبب سکھانے کے لیے موقع کی تلاش میں تھے۔ آخر کار قوم کا عید کا دن آیا تو آپ علیہ السلام کو موقع مل گیا، لہذا جب قوم اپنے معمول کے مطابق عید منانے کے لیے شہر سے باہر جانے لگے تو انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی ساتھ چلنے کی دعوت دی۔ آپ علیہ السلام نے سوچا کہ قوم کو مطمئن کرنے کے لیے کوئی ایسی تدبیر پیش کی جائے کہ وہ ساتھ لے کر جانے پر اصرار نہ کریں، اور میں قوم کے معبودوں کو توڑ کر قوم کو یہ سمجھا دوں کہ جن بتوں کی تم عبادت کرتے ہو وہ تمہارے تو درکنار اپنی حفاظت کرنے کی بھی صلاحیت نہیں رکھتے، چونکہ اس دور میں علم نجومی ستاروں کو دیکھ کر معلومات حاصل کرنا بڑا عام تھا، لہذا آپ علیہ السلام نے قوم کو مطمئن کرنے کے لیے ستاروں کی طرف دیکھ کر فرمایا میری طبیعت ناساز ہے۔ فرمان عالی ہے ترجمہ بس ابراہیم علیہ السلام نے ایک نظر ستاروں کی طرف دیکھا پھر کہا میری طبیعت خراب ہے۔ اس جواب پر قوم کے لوگ ابراہیم علیہ السلام کو چھوڑ کر اپنے قومی تہوار منانے چلے گئے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے چپکے سے ان کے معبودوں کے پاس بت خانے میں گئے اور ان کے سامنے طرح طرح کے کھانے دیکھ کر کہا تم کھاتے کیوں نہیں؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم بولتے کیوں نہیں؟ پھر آپ اپنے پوری قوت کے ساتھ اپنے ہاتھ سے انہیں توڑنے لگے۔ بس ابراہیم علیہ السلام نے بڑے بت کو چھوڑ کر باقی سب بتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تاکہ وہ اسی بڑے بت کی طرف لوٹیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کے لوگ جب عہد منا کر واپس لوٹے تو سب سے پہلے اپنے بتوں کی عبادت کے لیے بت خانے میں گئے اور اپنے معبودوں کو ٹوٹے ہوئے دیکھ کر غصے میں آ گئے
اور کہنے لگے کہ کس نے ہمارے معبودوں کی توہین کی ہے۔ ان میں سے جن لوگوں کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کے خلاف کارروائی کرنے کی قسم کھائی تھی، انہوں نے کہا کہ یہ کام ابراہیم کی ہو سکتی ہے کیونکہ وہ ہمارے معبودوں کا دشمن ہے۔ فرمانے عالی ہے ترجمہ، وہ واپس آنے پر بتوں کا حال دیکھ کر کہنے لگے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کس نے کیا؟ ایسے شخص تو یقیناً ظالموں میں سے ہے۔ بعض لوگوں نے کہا ہم نے ایک نوجوان کو ان کا تذکرہ کرتے ہوئے سنا تھا جسے ابراہیم علیہ السلام کہا جاتا ہے۔ سب نے کہا اچھا، اسے پکڑ کر لوگوں کی نگاہوں کے سامنے لاؤ تاکہ سب لوگ اسے دیکھیں۔ جب ابراہیم علیہ السلام آ گئے تو انہوں نے کہا اے ابراہیم، کیا آپ نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ حرکت کی ہے؟ آپ علیہ السلام نے شرمندہ کرنے کے لیے جواب دیا بلکہ یہ کام ان نے کیا ہوگا۔ اگر یہ بت بول سکتا ہے تو تم ان سے پوچھ لو۔ یہ سن کر وہ اپنے دلوں میں حق کے قائل ہو گئے اور دل میں کہنے لگے در حقیقت تم ہی ظالم ہو۔ پھر وہ فوری ہی ارتاب حقیقت سے مکر گئے، کہنے لگے اے ابراہیم، تمہیں تو معلوم ہے کہ یہ بت بولتے نہیں ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیا تمہیں اللہ کے علاوہ ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہو جو نہ تو تمہیں نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ ہی نقصان؟ افسوس ہے تم پر اور تمہارے ان معبودوں پر جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو۔ کیا تمہیں عقل سے کام نہیں لیتے؟ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم آپ علیہ السلام کے پیش کردہ جواب ہو گئے تو جیسے کہ ہوتا ہے کہ جب وہ دلائل کے سامنا بے بس ہو جاتے ہیں تو طاقت کے استعمال پر اصرار کرتے ہیں، اسی طرح قوم ابراہیم علیہ السلام نے بھی کیا۔ انہوں نے آپس میں یہ طے کر لیا کہ اب ابراہیم علیہ السلام کو خاموش کرنے کی ایک ہی صورت ہے کہ ہمیں انوی بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈال کر جلا دیں تاکہ دنیا کے لوگ ان کی بے بسی کا اپنے آنکھوں سے نظر کر لیں اور ہر شخص کو معلوم ہو جائے کہ جو ہمارے معبودوں کی توہین کرے گا ہم اس سے اسی طرح دردناک سزا دیا کرتے ہیں۔ فرمانے عالی ہے ترجمہ، وہ آپس میں کہنے لگے ابراہیم علیہ السلام کے لیے ایک آگ کا آؤ پھر اسے اس دہکتی ہوئی آگ میں ڈال دیں۔ بس ابراہیم علیہ السلام کی قوم کا جواب یہی تھا کہ اسے ابراہیم علیہ السلام کو قتل کر دیے۔ آخر کار جواب ہو کر انہوں نے کہا اگر تمہیں کچھ کرنا ہی ہے تو ابراہیم کو جلا ڈالو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو۔ آخر کار قوم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نظر کرنے کے لیے ایک عرصے تک ایندھن جمع کرتے رہے۔ جب ایندھن جمع ہو گیا تو اسی آگ لگا دی اور جب آگ سے بڑے بڑے شعلے بلند ہونے لگے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جس سے بڑے بڑے پتھر پھینکے جاتے تھے کے ذریعے دور سے آگ میں ڈال دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ گلزار بن گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے آپ علیہ السلام سے بتوں کی توہین کرنے پر انتقام لینے کے لیے آپ علیہ السلام کو جیسے ہی آگ میں ڈالا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آگ کو فوری حکم دیا کہ اے آگ ابراہیم علیہ السلام کے لیے سکون اور سلامتی والی بن جا۔ آگ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے فوری حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے سکون اور سلامتی والی بن گئی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حفاظت فرمائی اور آپ علیہ السلام کے خلاف قوم کی تیار کردہ سازش کو ناکام بنا دیا۔ فرمانے عالی ہے ترجمہ، ہم نے فرمایا اے آگ تو ٹھنڈی پڑ جا اور ابراہیم علیہ السلام کے لیے سلامتی والی بن جا۔ انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کے خلاف ایک سازش کرنی چاہی تھی مگر ہم نے نیچا دکھا دیا۔ آخر کار اللہ نے انہیں ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے بچا لیا۔
بے شک اس میں ایمان والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ چنانچہ وہ آگ آپ علیہ السلام کے لیے گلزار بن گئی، اور جانداروں میں سے جس نے بھی اس آگ کو جلنے میں تعین کیا اللہ تعالیٰ نے اسے سخت سزا دی۔ احادیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں ڈالے گئے تو گرگٹ کے علاوہ باقی تمام جانداروں نے آگ بجھانے کی کوشش کی، لیکن گرگٹ نے آگ کو بھڑکانے کے لیے پھونک ماری، اس لیے آپ علیہ السلام نے اسے مارنے کا حکم دیا۔ گرگٹ کو جہاں بھی دیکھو مار دو، کیونکہ اس نے ابراہیم علیہ السلام کو تیز کرنے کے لیے پھونک ماری تھی۔ جو ایک ضرب کے ساتھ گرگٹ کو مار ڈالے اس کے لیے 100 نیکیاں لکھ دی جاتی ہے، جو دوسرے چوٹ میں اس کے لیے اس سے کم، اور جو تیسری چوٹ میں اس کے لیے اس سے بھی کم نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آگ میں ڈالے جانے سے پہلے یہ کلمات پڑھے تھے۔ ترجمہ: ہمارے اللہ ہی کے لیے کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے۔ غزوہ احد اور غزوہ خندق کے موقع پر آپ علیہ السلام کو جب دشمنوں نے دھمکی دی کہ تمام لوگ اپنے آپ علیہ السلام کے خلاف جمع ہو چکے ہیں، تو آپ علیہ السلام نے بھی یہی کلمات پڑھے تھے، اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی یہی پڑھنے کی تلقین کی۔ وضاحت: جب انسان کسی بھی مشکل میں پھنس جائے تو یہی کلمات پڑھے، اللہ تعالیٰ کے فیض و کرم سے اسے مصیبت سے چھٹکارا مل جائے گا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے قوم کی سازش سے بچا لیا تو نمرود بادشاہ کو اس بارے میں بڑی تشویش ہوئی۔ اس نے سوچا کہ اگر ابراہیم علیہ السلام کی دعوت و تبلیغ اس طرح جاری رہی تو یہ لوگوں کو میرے خلاف کر دے گا، جس سے میری حکومت چلی جائے گی۔ لہذا اس نے سمجھانے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے دربار میں بلایا اور آپ علیہ السلام سے عقیدہ کے بارے میں چند سوالات کیے کہ آپ علیہ السلام باپ دادا کے دین کے مخالفت کیوں کر رہے ہو اور مجھے رب ماننے سے انکار کیوں کر رہے ہو؟ اگر میرے علاوہ آپ علیہ السلام کا کوئی رب ہے تو اس کی پہچان کرو۔ آپ علیہ السلام نے نمرود کو اللہ رب العالمین کی پہچان کروائی۔ کیا آپ نے اس شخص نمرود کے مقابلے پر غور نہیں کیا کہ جس نے ابراہیم علیہ السلام سے اس کے رب کے بارے میں جھگڑا کیا، جبکہ اللہ نے اسے حکومت دے رکھی تھی؟ جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب تو وہی ہے جو زندہ اور موت دیتا ہے، تو اس نے کہا میں بھی زندہ کرتا اور مارتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو اسے مغرب سے نکال کر دکھا۔ یہ بات سن کر وہ کافر لاجواب ہو گیا، اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ قتادہ سعدی اور محمد بن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ نمرود کے سامنے 2 ایسے آدمیوں کو پیش کیا گیا جن کے لیے سزائے موت کا فیصلہ ہو چکا تھا۔ نمرود نے ان میں سے ایک کو قتل کرنے کا حکم دیا اور دوسرے کو معاف کر دیا۔ اس نے اس طرح یہ دھوکہ دینے کی کوشش کی کہ اس نے ایک کو موت دے دی ہے اور دوسرے کو زندگی۔ نمرود کا یہ عمل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دلائل کا جواب نہیں بلکہ اس ایک فضول عمل تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ محسوس کیا کہ اس طرح یہ عوام کی آنکھوں میں دھول جھونک رہا ہے، تو آپ علیہ السلام نے ایک اور دلائل پیش کر دی کہ میرا رب سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اگر تو اپنے آپ کو رب کہتا ہے تو اسے سورج کو مغرب سے نکال کے دکھا۔ یہ دلائل سنتے ہی نمرود لاجواب ہو گیا، کیونکہ سورج کو مغرب سے نکالنا اس کے اختیار میں نہیں تھا۔ اس دلائل سے وہ عاجز آ گیا اور اس کے پاس جواب دینے کے لیے کچھ باقی نہ رہا۔
لیکن پھر بھی وہ ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے بات پر قائم رہا اور ہدایت نہ پا سکا۔ حضرت زید بن اسلم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کھانے پینے کی اشیاء کا انتظام نمرود نے اپنے پاس رکھا تھا اور لوگوں میں خود تقسیم کیا کرتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اسی پہلے خود خرید و نوش کی اشیاء لینے جاتے تھے تو وہ دے دیا کرتا تھا، لیکن جب اس کے ساتھ آپ علیہ السلام کا توحید باری تعالیٰ کے حوالے سے مقابلہ ہوا تو اس نے آپ علیہ السلام کو کھانا پینے کی اشیاء دینے سے انکار کر دیا۔ آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ پر بڑا اعتماد تھا کہ اللہ تعالیٰ ہی تمام لوگوں کو کھانا پینے کی اشیاء فراہم کرتا ہے اور بیماری ہونے پر انہیں شفا دیتا ہے، لہذا آپ علیہ السلام نے گھر کے قریب آ کر گھر والوں کو مطمئن کرنے کے لیے جن بوریوں میں کھانے پینے کی اشیاء لانی تھی ان میں مٹی بھر لی اور گھر میں رکھ کر خود سو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مٹی کو بطور معجزہ گلے میں تبدیل کر دیا۔ آپ علیہ السلام کی زوجہ مطہرہ حضرت سارہ علیہ السلام جیسے ہی ان بوریوں کے پاس گئی تو انہیں عمدہ قسم کے گلے سے بھرا ہوا پایا۔ انہوں نے وہیں سے گلہ لے کر کھانا تیار کیا۔ جب آپ علیہ السلام بیدار ہوئے تو کھانا تیار ہو چکا تھا جو آپ علیہ السلام کے سامنے پیش کر دیا گیا۔ آپ علیہ السلام نے حضرت سارہ علیہ السلام سے پوچھا، یہ کھانا کہاں سے آیا؟ سارہ علیہ السلام نے جواب دیا، جو غلہ آپ لائے ہیں میں نے اسی سے ہی یہ کھانا تیار کیا ہے۔ آپ علیہ السلام فوری سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ نے معجزانہ طور پر مٹی کو گلے میں تبدیل کر دیا ہے۔ فرمانے عالی ہے ترجمہ، اور وہی اللہ ہے جو مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے، اور جب میں بیمار پڑتا ہوں تو وہی اللہ مجھے شفا عطا فرماتا ہے، اور وہی اللہ مجھے موت دے گا پھر دوبارہ زندہ کرے گا، اور جو شخص بھی پرہیزگاری اختیار کرتا ہے وہ اللہ اس کے لیے مشقتوں سے نکالنے کا راستہ بنا دیتے ہیں اور اسے ایسی جگہ سے رزق دیتے ہیں جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا، اور جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو وہ اسے کافی ہو جاتا ہے۔ بے شک اللہ اپنے کام پورے کر کے رہتا ہے۔ نمرود بادشاہ کا انجام۔ نمرود ایک ظالم، جابر اور متکبر بادشاہ تھا جس نے اللہ تعالیٰ کے بندگی کے بجائے اپنے آپ کو رب کہلانا شروع کروا دیا۔ اللہ عز و جل نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے اسے فرما برداری بندہ بن کر صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کی رغبت دلائی، مگر اپنے بادشاہت اور دولت کے گھمنڈ میں اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مخالفت دعوت کو رد کر دیا۔ حضرت زید بن اسلم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب نمرود بادشاہ کی نافرمانیاں حد سے بڑھ گئی تو اللہ تعالیٰ نے اس کے پاس اپنا ایک فرشتہ بھیجا جس نے اسے اللہ پر ایمان لانے کو کہا، لیکن اس نے انکار کر دیا۔ 3 بار فرشتے نے یہی دعوت پیش کی، تینوں بار نمرود نے انکار کیا اور کہنے لگا، تم اپنا لشکر لاؤ اور میں اپنا لشکر لے آتا ہوں۔ چنانچہ دوسرے دن نمرود نے سورج طلوع ہونے کے وقت اپنی فوج کو جمع کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے بڑی تعداد میں مچھروں کو بھیج دیا جنہوں نے نمرود کے فوج کو اس طرح کاٹ کہ ان کے جسم صرف ہڈیاں رہ گئی۔ ایک مچھر نمرود بادشاہ کی ناک میں بھی گھس گیا جو اسے بار بار کاٹتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس مچھر کے ذریعے اسے کافی عرصے تک عذاب میں مبتلا رکھا۔ جب اس کے سر پر کچھ مارا جاتا تو بادشاہ کو کچھ سکون ملتا، جب مارنا چھوڑ دیا جاتا تو مچھر کاٹنے لگتا۔ آخر کار وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اسی مچھر کے کاٹنے سے ہلاک ہو گیا۔